نسبت خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا ادب اور احترام نصیب فرمائیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں رب العالمین جب وقت اخیر ہو تو ہمیں موت بھی نصیب فرمائیں۔ انہی کی محبت ایمان کا معیار ہے، اور انہی سے محبت ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور انہی کا عشق نزا کے وقت کی تکلیفوں کے اندر آسانی کا سبب ہے، اور انہی سے محبت کا ذریعہ بعد از موت چہرے کی نورانیت اور خوبصورتی کی علامت ہے، اور انہی کا عشق اور انہی کا فیضان قبر میں نکیرین کے سوالات پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، اور انہی کی محبت میرے محبوب کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کے پانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید الحمد والناس حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق، حضور سے محبت کا درس، خوف خدا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے محبت کا سبق، اور اہل بیت کی محبت میں کٹ مرنے کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جہاں ہر کتاب کے اندر ایک تھیوری ہوتی ہے اور پھر پریکٹیکل کے لیے انسان کو لیب میں جانا پڑتا ہے، تو وہیں قرآن مجید فرقان حمید ایک تھیوری ہے، اور اس تھیوری کے پریکٹیکل کے لیے کبھی میدان بدر میں جانا پڑتا ہے، تو کبھی احد میں جانا پڑتا ہے، تو کبھی خندق کے میدان، تو کبھی غزوہ تبوک میں، تو کبھی حضور کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا اور اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ مگر آج جن کا عرس ہے ان کی ظلم کی داستان بھی تاریخ کی کتابوں میں سرخ صفحوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ظلم ڈھائے گئے، اور جو ظلم سیدنا عثمان غنی پر ڈالے گئے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو تاریخ کی کتابیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ظلم زیادہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر زیادہ ہوا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات، اس کے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے اینگل ہیں سوچنے کے۔ وہ علاقہ مدینے سے ہٹ کر کربلا کا ہے، پردیس ہے، آؤٹ آف سٹی ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور ملک یا شہر چلا جائے تو وہاں اگر اس پر کوئی ظلم ہو تو بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن پھر بھی انسان سہ لیتا ہے کہ پرایا ملک ہے، پرایا شہر ہے، پرائے لوگ ہیں۔ لیکن ایک وہ ظلم ہے کہ جس خطے کو خود آزاد کروایا، کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون مسجد نبوی سے متصل باغ کو خرید کر مسجد میں شامل کرے تو میں اسے جنت بھی دوں، اور جنت میں اپنا پڑوس بھی دوں، اور اپنے ہاتھ سے جام کوثر بھی عطا کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فوراً اس بندے کے پاس جا کر سودا کر دیتے ہیں، اور اس کی منہ مانگی رقم کے علاوہ شہر مدینہ سے باہر جو آپ کا بہت ہی اعلیٰ اچھا باغ تھا وہ بھی اسے دے دیتے ہیں، اور عوض میں وہ مسجد کا ٹکڑا جو مسجد میں شامل کرنا تھا، حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا کون اسے خرید کر مسجد میں شامل کر دے۔ عثمان غنی سوچنے لگے یہ سستا سودا ہے، دنیا کی دولت تو حقیر دولت ہے،
آج نہیں تو کل واپس مل جائے گی، اس کے سودے کے عوض میں رسول اللہ کا پروس مل جائے گا، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے گا۔ آپ نے اٹھے اور سودا کر کر حضور کو خوشخبری عطا کر دی کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا حصہ اب گھر نہیں، باغ نہیں، یہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ اس مسجد نبوی کے حصے میں چاند رات سے لے کر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 18 ذی الحجہ تک سن 35 ہجری میں آپ کو اس سرزمین، جو زمین آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر آزاد کی تھی، وہاں سجدہ کرنے کے لیے بلوائیوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اپنا شہر ہے، اپنی حکومت ہے، اپنی فوج ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنے ہی اپنے سب چاروں طرف ہیں کہ حضرت طلحہ اور مولائے کائنات فرمانے لگے آپ حکم کریں کہ آپ کے حکم پر تو ہزاروں فوج موجود ہے، لاکھوں لاکھ مربع میل پر آپ کا حکم چلتا ہے، حکم کرے تو یہ 200-250 لوگ ہیں، ان کو ہم 1 منٹ میں ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں مدینے کا شہر کا ایسا ادب کرتا ہوں، اپنے نبی سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میں عثمان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ عثمان کی ذات کی وجہ سے مدینے کی گلیوں کی بے حرمتی ہو۔ اس قدر آپ نے حضور کے عشق اور حضور کی محبت کا پاس رکھا اور بتا دیا قیامت تک آنے والے عاشقان مصطفیٰ کو اور دعویٰ کرنے والوں کو کہ اگر حضور کی محبت میں 2 پل کڑھن گزارنے پڑ جائیں تو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لینا کہ تم پر جو مصیبت یہ کٹھن لمحات آئے ہیں وہ چند سیکنڈ کے ہیں، یہ چند سیکنڈ کے گزر جاتے ہیں اور حضور کے امتی کو حضور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پانی 18 دن تک بند ہے اور پھر کھانا پینا بند ہے، گھر کے باہر دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ مسجد نبوی کے ہر عاشق کا دل جس کی طرف کھچا چلا آئے، اس مسجد نبوی میں وقت کے خلیفہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چاہتے تو آپ کے ایک حکم پر سب صفائے ہستی سے مٹ جاتے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ حضور کے عاشق ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا نا، ایک وقت منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے بتاؤ بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ بہادر وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ فرمایا بہادر وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر ہیں؟ آپ اس وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، آپ کے حکم پر لوگ اپنی زندگی کے قانون بدل دیتے تھے، لیکن آپ نے مدینے کا ادب، مدینے کی گلیوں کا ادب کیسا کیا کہ اپنی ذات کے لیے انہیں چھوڑ دیا اور حضرت علی سے کہنے لگے میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شرم و حیا کی کیفیت اور عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس موجود تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑے کے کچھ حصے اٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اس وقت حضور کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دیر گزرتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ دروازے کے اس طرف سے آواز آتی ہے ابو بکر۔ کہا رکیے حضور سے اجازت لے کر آ جاؤں۔ حضور سے اجازت مل جاتی ہے اور یہ بشارت بھی مل جاتی ہے کہ ابو بکر کو آنے دو کہ یہ صدیق ہے، اللہ نے صداقت کا سلسلہ ابو بکر سے جاری کرنا ہے، صدیق ہونے کی شرف اور فضیلت عطا کر دو اور آنے دو۔
کچھ دیر گزرتی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو خلافت کی اس ترتیب کو بھی واضح کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے بجنا شروع ہوتا ہے اور دروازے پر نوک ہوتی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا عمر ہے، حضور سے اجازت لے لیں کہ آنے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت اماں عائشہ جاتی ہیں، کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت عمر کو آنے کی اجازت ملتی ہے اور بشارت شہادت کی مل جاتی ہے۔ کہا بشارت دے دو کہ تم دین کی راہ میں شہید ہوگے۔ بشارت مل گئی، حضور کی پنڈلی مبارک ویسی کی ویسی ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے کہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ جی کون ہے؟ کہا عثمان۔ کہا اجازت لے کر بتایا جائے گا۔ اجازت مل گئی، حضور نے اپنی پنڈلی مبارک کپڑا ٹھیک کر دیا، چادر اپنی ٹھیک کر دی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھا گیا تو بعد میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھکا نہیں، چادر صحیح نہیں کی۔ عثمان آئے تو یہ عمل کیوں دیکھنے کو ملا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس قدر شرم و حیا کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں کھانے کے بعد شراب کو موجودہ دور کے کولڈ ڈرنک کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اس وقت آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ جس وقت زنا کا بازار گرم تھا، اس کو کوئی عیب تک نہیں سمجھتا تھا، گناہ تک نہیں سمجھتا تھا، اس وقت بھی آپ نے اپنے دامن کو بچا کر رکھا اس گناہ سے۔ اور ایسے تاجر، ایسے بزنس مین کہ بڑے بڑے کافر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کاروبار کے متعلق جو مشورہ نکلتا، کوئی تاجر اس پر عمل کرتا، عثمان غنی کے صدقے سے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا تھا۔ عثمان غنی کو وہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، لیکن جو آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں موجود ہے، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، آپ کو مسلسل خواب میں یہ بات اشارتاً بتائی جا رہی تھی کہ آپ احرام پہن کر عمرے کی نیت سے اپنے غلاموں کو لے کر مدینے سے نکلیں۔ آپ نے اعلان کر دیا، گرمی بڑی سخت ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے پاس جنگی سامان نہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن کافروں کو اس بات کا علم ہو گیا، اور کافر اپنی پرانی سازش میں ہمیشہ اس میں کامیاب رہا، لیکن اس موقع پر کامیاب نہ ہو سکا۔ ان کی یہ عادت ہے، کافروں کی، دین دشمنوں کی عادت ہے کہ چنگاری بھی خود لگاتے ہیں اور بجھانے بھی خود آ جاتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو واویلا بھی بہت مچاتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے نام پر عراق کو اجاڑ دیا، ایران کو ختم کر دیا، ملک شام کو تباہ کر دیا۔ اب اگر اس پر کوئی مسلمان آواز اٹھائے تو دہشت گرد ہم بن جاتے ہیں۔ کرے خود الزام ہم پر لگتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جلایا گیا۔ اب مسلمان اگر روڈوں پر آئے اور احتجاج کرے، اس کا دل جو چھنی ہوا اس کا اظہار کرے، تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ دیتے ہیں جی یہ تو بڑے ہی دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، ٹیررزم ہے جی۔ اب کیا ہم اپنے دین کے لیے ایک جملہ بولنے کے بھی وفا میں نہیں رہے؟ یہ شروع سے ان کی عادت ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ احرام کی حالت میں جنگ نہیں کرتے مسلمان، لیکن انہوں نے اطراف کے جلدی جلدی علاقوں میں جا کر، اطراف کی بستیوں میں جا کر، قبیلوں میں جا کر کہنے لگے کہ دیکھو ابھی بدر ہوا ہے، ابھی احد ہوا ہے،
اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اور یہ کعبے کی تعظیم اور عظمت کی بات ہے. چاہے کافر ہو کہ مشرک ہو اس زمانے کا، وہ کعبے کی تعظیم کے لیے یکجا ہو جاتا تھا. اس نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے کہ کعبے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے محمد آ رہے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے بڑی فوج تیار کر لی. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کر ان کو دیکھیں گے کہ ان کا عمل کیا ہے، کتنا اسلحہ ہے، کتنے لوگ لے کر آئے ہیں، اس کے حساب سے ہم جماعت تیار کریں گے. جب کافروں نے جن لوگوں کو اپنا حلیف بنایا، اپنا دوست بنایا، گرمی بڑی ہے، 2 چادریں ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، آج تو ہم پنکھوں میں بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہیں، پھر بھی ہمارے کپڑے گیلے ہیں. اندازہ لگائیے عرب کی گرمی کہ آج بھی مکے اور مدینے کے اندر رات کے وقت 50-45 ڈگری ہوتا ہے. اس وقت آج ہر گھر میں اے سی، ہر مسجد میں اے سی وہاں پر، اس کے باوجود 50 سے 55 ڈگری تک جا رہا ہوتا ہے دن میں، 60 کو بھی کبھی کبھی ٹچ کر لے. کس قدر گرمی ہوگی. یہاں آج کی 37-38 گرمی تھی، ہم برداشت نہ کر پائے. کتنی گرمی ہوگی. اس وقت کوئی اس طرح کی کوئی پکی چھتیں بھی نہ تھی. 2 چادریں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. اور احرام میں تو آپ میں سے جو عمرے پر گئے، اللہ سب کو بار بار مکہ مدینہ دکھائے، احرام کے اندر انسان اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، کیوں عادت نہیں ہوتی نا. اندر بنیان ہے تو اوپر کرتا ہے، اوپر شرٹ پہنی ہوتی. وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان اپنے کوئی چیز کھو چکا ہے، انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کا مزہ بھی اپنا ہے. احرام کی حالت میں ہے صحابہ کرام علیہم رضوان. کافروں نے چال چل دی اور اطراف کے سارے لوگوں سے فوج جمع کر لی. ان کے بڑوں نے تھوڑی سی سمجھداری کی، کہا کہ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ محمد کتنے ساتھی لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھی کتنے ہیں، سامان کتنا ہے. جب انہوں نے جاسوسی کروائی تو کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو الزام لگایا ان کے اوپر کہ وہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں. اب ان کے پاس تعداد کم تھی، اطراف کے علاقوں سے تعداد فوج کی مل گئی، مگر جب انہوں نے وہ اصلیت دیکھ لی کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لڑائی کا ارادہ بھی نہیں، جنگ کا ارادہ بھی نہیں، انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. اب یہ واپس تنہا ہو گئے. اب جب تنہا ہوئے تو اب یہ صلح کرنے پر راضی ہو گئے. اور صلح کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہیں پڑاؤ ڈال دو، اور ہم جو ہے حضرت عثمان کو مکۃ المکرمہ میں بھیج دیں گے تاکہ وہ وہاں جا کر بات کرے. عثمان غنی ہماری طرف سے جا کر سفیر بن کر بات کرے اور انہیں بتائے کہ ہم کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں. میرے محبوب چاہتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم کو، مولا کائنات کو بھیجتے تھے. اور بھی جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے وہاں پر، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، صوفی صحابی. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. آپ کو منتخب کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ کافروں پر آپ کے بڑے احسانات تھے زمانہ جاہلیت میں، تجارت کے اعتبار سے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیاسی معاملے میں لوگوں کو ایک سبق دینا چاہتے تھے کہ اپنی سیاسی شعور کو بالغ کر لو. ایسے موقع پر اس بندے کو آگے کرو جس کی شکل کو دیکھ کر تمہیں کچھ حفاظت مل جائے، کوئی تمہارے لیے اسباب حفاظت بن جائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا. اب یہاں پر رک کر ایک بات کرتا ہوں. آپ مکۃ المکرمہ قافلے کے ساتھ گئے ہوں، خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، مقام ابراہیم سامنے ہو، حتیم کعبہ سامنے ہو، صفا مروہ کی سعی آپ کے سامنے لوگ دوڑ رہے ہو. میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو شاید عمرے اور طواف کے اندر پہل کرتے ہوئے آگے نکل جاتا،
ایسے موقع پر والدین کو بھول جاتے ہیں لوگ کہ بس میں جلدی سے عمرہ کر لوں، میں صفا مروہ کی صحیح کر لوں، میں جا کر جو ہے وہ مقام ابراہیم کو دیکھ لوں۔ لیکن عثمان غنی کا عشق دیکھیے، سامنے کعبہ موجود ہے، کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو، محمد کو اور دیگر ساتھیوں کو آنے تو نہیں دیں گے، آپ کے احسانات بہت ہیں، آپ کو عمرہ کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ عثمان غنی فرمانے لگے تم مجھے لالچ دے رہے ہو، کعبے کو کعبہ بتانے والے وہاں موجود ہیں، عثمان عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ کہا حضور کے بغیر تو میری نماز مکمل نہیں ہوتی، تو میں یہ کعبے کا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے محبوب اجازت دیتے تو زندگی بھر طواف کرتا رہوں، مگر میرے محبوب باہر موجود ہیں، میں کیسے طواف کر لوں؟ اب وہاں مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات پھیل جاتی ہے، یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ میرے محبوب کو سب علم ہے، آپ نے جلدی سے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جمع کیا۔ اندازہ لگائیے کہ حضور کی نظر میں عثمان غنی کا مقام کتنا بلند ہے کہ ایک بندے کی جان کے عوض میں 1400 صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، ان سے یہ وعدہ اور حلف لیا جا رہا ہے کہ اب اس ایک کا خون نہیں بلکہ اسلام کا خون ہے، اس اسلام کے خون کے بہنے کی وجہ سے تم نے بھی اپنے خون کا نذرانہ دینا ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیلتی ہے، میرے محبوب 1400 صحابہ کو جمع کر دیتے ہیں اور یہ بات بتا دیتے ہیں کہ عثمان تنہا نہیں، اب عثمان پورا اسلام بن چکا ہے۔ اب اس عثمان صرف تنہا نہیں، عثمان محمد کا ثانی بن چکا ہے۔ اب عثمان تنہا نہیں، محمد کا یہ سفیر بن چکا ہے۔ یہ بات بتا دی میرے محبوب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صحابہ کو جمع کر کے۔ اور آج یہ لعین لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے عثمان نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو بدل دیا، عثمان نے ویسا کر دیا، باغ فدق کو لے کر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ باغ فدق جیسے ہزاروں باغ تو عثمان جیب میں لے کر رہتے تھے، اور وہ باغ فدق جو یقیناً امت کی ملکیت تھا، اس کے متعلق حضرت اماں فاطمہ الزہرا بھی فرما چکی تھی کہ یہ امت کی ملک ہے، جن کے صدقے سے ساری کائنات کو مل رہا ہے، وہ ایک چھوٹے سے باغ پر تھوڑی لڑیں گے، ان کا ظرف بڑا ہے۔ وہ باغ یہودیوں سے خرید کر میرے محبوب کے نام پر دین کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ وہ میٹھے پانی کا کنواں جو مدینے میں صرف ایک ہے، میرے محبوب نے فرمایا کون مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ یہودی کے پاس گئے، یہودی نے شرط رکھ دی ایک دن میں لوں گا ایک دن آپ لیں گے۔ جس دن یہودیوں کی باری ہوتی تھی وہ یہودیوں کو آدھی قیمت میں دیتا تھا، اور مسلمانوں کی باریوں میں مسلمانوں کو ڈبل ٹرپل کی قیمت میں دیتا تھا۔ خرید لیا گیا ایک دن کے عوض میں کہ ایک دن تمہاری ملکیت ایک دن میری ملکیت۔ لوگ باغ فدق کا نام لے لے کر مسلمانوں کو چکمہ دے رہے ہیں۔ وہ عثمان غنی ہزاروں باغ فدق حضور کے نام پر قربان کر دے۔ چھوٹے سے باغ کی وجہ سے صحابہ پر تنقید، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں حضرت عثمان گئے ہیں، بات پھیل جاتی ہے، شہید کر دیا۔ میرے محبوب کو عثمان کا خون کتنا محبوب تھا، 1400 صحابہ کے خون پر داؤ لگا دیا۔ کہا جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے پلٹیں گے نہیں۔ اب جب اس بات کا علم ہو گیا کہ عثمان محفوظ ہیں، وہاں میرے محبوب نے سیدھا ہاتھ اپنا اونچا کیا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اور یہ تو عام سے بندے کو بھی معلوم ہے کہ مردے کی بیعت نہیں ہوتی ہے، یہ تو عام سے بندے کو بھی معلوم ہے کہ مردہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مردہ تو مردہ ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے محبوب کا سیدھا ہاتھ پیش کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے محبوب کو اللہ نے عثمان غنی کے علم کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں جی حضور کو پتا تھا تو کیوں جی عثمان کے خون پر لوگوں کو جمع کر دیا؟ نادانو، تمہیں صرف کیا قرآن اور حدیث یہی اسی لیے نظر آتی ہے کہ تم حضور کے علم پر تنقید کرو یا صحابہ پر کیچڑ اچھالو؟
بھائی کتا بھی چودھویں کے چاند کو دیکھ کر بھونکتا ہے نا تو اس کی چودھویں کے چاند پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کتا خود بھونک بھونک کر اپنا گلا سکھا دیتا ہے, درد کروا دیتا ہے, اس کی روشنی ویسے ہی چمکتی رہتی ہے. صحابہ کی روشنی چمک رہی ہے, ان کے فیضان کو پوری دنیا میں رب عام کر رہا ہے. جس کے فیضان کو رب عام کرے, یہ کیڑے مکوڑے اس کے فیضان کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جمع کر لیا گیا, بیعت ہو گئی. قرآن اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الفتح اللہ کا کلام فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہاں پر باتیں کرتے ہیں مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے عثمان غنی کا خون تو ایسا رب کو محبوب تھا کہ اللہ صحابہ سے پہلے بھی راضی تھا, لیکن بشارت اس موقع پر عطا کی کہ عثمان کی خون کی جو برکت تھی, بتا دیا اللہ عثمان کے خون کی برکت سے مسلمانوں سے راضی ہو چکا ہے. لقد رضی اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. زمانے تین ہوتے ہیں, ماضی, مستقبل, حال, دو کو ملا کر مضارع کہتے ہیں. یہاں ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہے, اور اس کے اوپر لفظ قد تحقیق مانا بے شک, کہ اس میں کوئی شک نہیں. لقد رضی اللہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات آپ بھی شاید دنیا کی اعتبار سے بات کرتے ہوں گے, یار میرا کام کر دینا, کہتے ہیں نا لوگ, بھائی میرا کام کر دینا. ابھی کام ہوا نہیں ہے, بات چیت سمجھائیے. دوسرا بندہ بڑے وثوق سے کہتا ہے سمجھو تمہارا کام ہو گیا. بھائی کام ہوا ہے, ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بات کنفرم ہے, بات کنفرم ہے کہ تمہارا کام ہو کر رہے گا. حالانکہ اس نے کام مستقبل میں کرنا ہے, لیکن صیغہ استعمال اس نے ماضی کا کیا ہے. سمجھو تمہارا کام ہوگا نہیں, ہو گیا. قرآن بھی یہی فرما رہا ہے, اللہ مومنوں سے عثمان غنی کے خون کی برکت سے راضی ہو گیا ماضی کے اندر, اور بتا دیا جس کے صدقے سے راضی ہوا ہے اس بندے سے کیسے راضی ہوگا. لقد رضی اللہ. اللہ راضی ہو گیا کس سے؟ عن المؤمنین, ایمان والوں سے. کیوں راضی ہوا, کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ. شجر عربی میں درخت کو بولتے ہیں, تحت اردو کا لفظ ہے نیچے. یبایعونا بیعت سے بنا ہے. جب بیعت کی مسلمانوں نے محبوب کے ہاتھ میں درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم. لوگ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن تو فرما رہا ہے فعلم ما فی قلوبہم. صرف زبانی کلامی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, بلکہ فرمایا رب اس لیے راضی ہوا ہے کہ رب ان کے دل کو جانتا ہے. فعلم ما فی قلوبہم. یہاں اگر آج وعدہ کر لوں جی قرآن کے نام پر جان دو گے, ہم سب کہیں گے جی انشاءاللہ. ہمارا تو صرف زبانی کلامی کام ہے, ہم تو صرف دعوے کرتے جی ہاں دے دیں گے, لیکن جب دین پر بات آتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے رب جو راضی ہوا ہے صرف زبان کی وجہ سے نہیں. فعلم ما فی قلوبہم. ان کے دل میں جو بات پختگی والی, عزم والی, عثمان غنی کے خون پر مر مٹنے والی موجود تھی, حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی موجود تھی, فرمایا اس دل میں آنے والی محبت, اس دل میں جو خیالات پیارے چل رہے تھے, ان پیارے خیالات کی وجہ سے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو چکا. کہے سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کہ سیدنا عثمان غنی کو رب نے کیا شان دی کہ فرمایا اس درخت کے نیچے جس سبب سے مسلمان جمع ہوئے وہ سبب عثمان غنی کا خون کا بدلہ تھا. فرمایا خون کا بدلہ تو ایک طرف تھا, قرآن تو کہتا ہے معاف کر دو, معاف کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے, لیکن عثمان غنی کا خون کوئی عام خون نہ تھا. فرمایا اس کے خون کا بدلہ لینا ہے, اس خون کے بدلے کے عوض میں اللہ مسلمانوں سے اس لیے راضی ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا تھا, ان کے دلوں کے معاملات کو جان لیا کہ ان کے دلوں میں نفاق نہیں, جھوٹ نہیں, سچا ایمان ہے. جس کا دل سینہ پاک ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. فعلم ما فی قلوبہم. صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی, آگے فرمایا فانزل السکینہ. اللہ نے ان پر سکینہ اتارا ہے.
سکینہ کہتے ہیں اطمینان کو، راحت کو، سکون کو۔ فعلم ما فانزل السکینۃ علیہم، صحابہ پر اللہ نے اطمینان کو نازل کر دیا، ورنہ ایسے موقع پر تو کوئی اپنا بندہ چلا جائے نا تو بے چین ہو جاتے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ایک جنازہ ہو نا، گھر میں ایک جنازہ ہو تو 3 دن تک وفادار لوگوں کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے اس وقت مسلمانوں پر اطمینان کو نازل فرما دیا تھا۔ اور پھر وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین کی راہ میں اور فتح مبین پر ثابت قدمی دے دی۔ اور پھر جب سفینہ امن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صلح کر لی، اور وہ صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں حضور کی سیرت میں لکھی جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر بلند ہے، کس قدر بلند ہے کہ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج اگر کسی کی بہن کا نکاح ہو، کہیں سے رشتہ آئے یا کسی کی بیٹی کا کوئی رشتہ آئے تو انسان اپنی طاقت سے زیادہ زور مارتا ہے کہ لڑکا خراب ہے کہ صحیح ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے، گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میرے محبوب کی شہزادی سے ہوتا ہے تو حضور بھی خوش ہیں، عثمان غنی بھی خوش ہیں۔ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، عثمان غنی اکیلے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے پوچھا کہ اے عثمان کیوں روتے ہو، لماذا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جو آپ کے خاندان سے نسبت جڑی تھی نا وہ نسبت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دو۔ پہلے تو لوگ ایک بیٹی اور ایک بہن کو دینے میں سوچتے ہیں کہ بھائی بندہ صحیح ہے کہ نہیں، ایک بیٹی اور ایک بہن کو دینے میں سوچتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر خدا نہ کرے تحقیق میں تو پورا نکلے ہم، لیکن اندر سے وہ 2 نمبر نکلے تو اس اپنے خاندان کی دوسری بچی اس کے گھر میں نہیں دیتے۔ کہا نہیں بھائی، ایک بہت مشکل سے سنبھل رہی ہے، دوسرے کا کہاں جھنجھٹ پالیں گے۔ یہاں انتقال ہو گیا، اللہ کے محبوب نے اسی مرد قلندر کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی عطا فرما دی۔ رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، اور پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا اب پھر رونے لگے کہ اب تو کوئی شہزادی بچی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے قیامت تک کے لیے بشارت دے دی، اور عثمان غنی کو جو فضیلت ملی ہے نا، ایسی فضیلت کسی کو دنیا میں نہ ملی ہے نہ آئندہ مل سکتی ہے، کہ وہ ایسے عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کی 2 شہزادیاں عطا فرمائی۔ تبھی تو انہیں ذو النورین کہتے ہیں، ذو النورین، 2 نور والے۔ یہ تو اپنے کیا بیگانے بھی مانتے ہیں کہ عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بھائی ذو النورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں تھیں۔ جب شہزادی نور بن سکتی ہے تو اس شہزادی کا والد کیوں نہیں نور بن سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ذو النورین عثمان غنی بن گئے اس لیے کہ 2 نکاح، اور دونوں آپ کا نکاح جو ہے حضور کی شہزادیوں سے ہوا۔ وہ ذو النورین بن جائیں تو امام احمد رضا نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ حضور کو فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو عین نور ہیں اور آپ کے خاندان کا بچہ نور کا۔ عثمان غنی ذو النورین اس لیے بنے، جب دوسری شہزادی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر اللہ مجھے 100 شہزادیاں عطا فرماتا، یکے بعد دیگر میں ہر ایک کو تمہارے ہی نکاح میں دیتا۔ اس قدر حضور علیہ السلام عثمان غنی سے محبت کرتے تھے۔